عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس جو خط لکھا ہے عمران خان نے چیف جسٹس کو، ان کے پاس آپ سمجھتے ہیں اختیار ہے کہ وہ ان کو انصاف دے سکتے ہیں جس طرح آج کل کیسز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو کئی اپیلیں ہوتی ہیں، کوئی خطوط ہوتے ہیں جو ہمارے سپریم کورٹ کے اندر اتنی عدلیہ اتنی آزاد تو ہے نہیں. یہ تو نوکری پیشہ جج ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اور 26 امنڈمنٹ کے بعد ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. عمران خان نے تو خط لکھا ہے ان کو، اب وہ اس کا فراہم کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. تمام مقدمات میں وہ تو عدلیہ میں پیش ہوتے ہیں. میں چونکہ خود پیش نہیں ہو رہا، میں تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں. جو ہمارے یہاں کے چیف جسٹس جو ہیں، ڈوگل صاحب نے اپنا ہاتھ دکھا نہیں دیا کہ وہ کیسے چیف جسٹس ہیں، اس لیے کوئی توقع تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اپیل میں نہ جائیں یا خط نہ لکھیں، لکھنے چاہیے. یہ جو سعودیہ کے ساتھ رات معاہدہ طے پایا ہے کہ دونوں ملکوں پہ حملہ، ایک ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، نو ڈاؤٹ، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن سعودی عربیہ اس موقع پہ جو ایشو ہے وہ ہے قطر کا، کہ اس کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے، اور وہ اس ایشو کو تھوڑا سا انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ضرورت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر دکھاتے کہ ہم سب ملک جو ہیں مل کے جو معاہدہ یہ سعودی عرب سے کر رہے ہیں، وہی معاہدہ قطر کے ساتھ بیٹھ کے تمام مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے تھا. باقی جہاں تک وہاں کا تعلق ہے، وہاں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہمارے ہونے بھی چاہیے. لیکن جب وہ اگر انہوں نے آپ سے پوری سپورٹ مانگ لی کہ ہم پہ یمن نے حملہ کر دیا ہے، پھر کیا کریں گے آپ انکار کریں گے؟ آپ تو معاہدہ کر چکے ہیں. اس لیے وہ ایک پاکستان کے نظر سے یہ وضاحت طلب کی جانی چاہیے تھی کہ یمن بھی اسلامی ملک ہی ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہوتے رہیں، لیکن ہم یمن کے خلاف آپ کو اپنی جو سیکورٹی کی ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کریں گے. باقی سب کے ساتھ اگر ایسا ہی ہمارا کرتا ہے تو پاکستان کو بالکل سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑنی چاہیے. ہاشمی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، خان صاحب کو 700 دن ہو گئے جیل میں، 2 سال ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، ابھی پھر پشاور میں جلسہ اناؤنس کیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیے، رہائی کا پھر وہی بات ہے. میں یہ عدالتیں میں 6 سال بیٹھا رہا، انہوں نے میری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ نے نہیں سنی تھی، تو اس کے باوجود ہم نے درخواست تو دی ہوئی تھی. وہ افتخار چودھری اس وقت وزیر اپنا چیف جسٹس تھے، وہ انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب ان کو خود ان کے اوپر انہوں نے ان کو نکالا کہ تحریک چلی، پھر جب واپس آ کے بیٹھے پھر کہا کہ یہ ہم نے غلطی کی تھی. 3 دفعہ فیصلے کے اندر مجھ سے معافی مانگی افتخار چودھری نے. تو اس لیے یہ کہہ دیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں گے، میں کوئی زیادہ توقعات نہیں لگاتا. میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کھڑا ہے اپنے موقع پہ، اس کے لیے ڈٹا ہوا ہے. یہ اس کو رہائی دے نہ دیں، وہ تو رہائی کے کئی راستے ہیں، وہ ان کو اڈاپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اس نے جو سٹینڈ لیا ہے، اس کا جو موقف ہے، وہ سب سے اعلیٰ چیز وہی ہے. کسی سیاستدان نے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا، سرنڈر کر جاتے ہیں. اس نے سرنڈر نہیں کیا، اس کو اہمیت آپ دیں. یہ چیزیں ہیں چلتی رہیں گی. ہاں، جو جلسے ہیں، جو اس کا مینڈیٹ ہے،
وہ اس کی طاقت ہے 8 فروری والا بھی. اور یہ جو جلسے ہیں, جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, اس کا اثر بھی پڑتا ہے. لیکن وہ اگر صرف اپنی رہائی چاہتا ہو, وہ رہائی تو چاہتا ہی نہیں ہے, وہ ملک کی آزادی چاہتا ہے, وہ پاکستان کو آزاد کرانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے یہ سپریم کورٹ ہمارا بیچارہ, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی ضمانت قبول کر لیں. ہاشمی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ اس عمران خان سے پہلے کبھی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا. آپ پیپل پارٹی میں بھی اچھا خاصا وقت آپ نے گزارا ہے. آصف علی زرداری کے متعلق بڑا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا, کیا انہوں نے بھی اس وقت سٹینڈ نہیں لیا تھا اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود؟ دیکھیں, ان کو تو ایک دن میں رہا کرنے کو تیار تھے, وہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. جب موقع دیا ڈیل کرنے کا, آصف زرداری نے ڈیل کر کے باہر نکل گئے. پہلے کیوں نہیں کی وہ ڈیل؟ اس کو آفر ہی نہیں کر رہے تھے. مذاکرات چلتے رہے 9 سال. وہ بیٹھا, اس کو بٹھائے رکھا, وہ تو حاضر تھا پہلے دن سے. وہ آپ کہیں گے میں ہسٹری ہوں اس ملک کی, میں آصف زرداری کا ایک دن کا مجھے پتہ ہے کیسے وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے, کہاں اس کو رہا کیا جاتا تھا, کہاں اس کو بیٹھ کے اپنے سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے تھے. وہ تو تیار تھا. جس دن انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم وہ ڈیل کرنی تھی بے نظیر بھٹو نے, وہ کر نہیں رہی تھی. اور آصف زرداری پہلے اپنی ان کو بے نظیر بھٹو کو قائل کرتے تھے کہ ان سے ڈیل کر لو. اس کے لیے تو وہ چھوڑ نہیں گئے تھے. وہ ڈیل کیسے, وہ عمران خان وہ کام کر لیا آج آصف زرداری والا, وہ عمران خان تو نہ ہوا. اب کی بھی مقتدر تو کہتی ہے کہ ہم عمران خان سے ہم تو رابطہ نہیں کرتے, نہ ہی ہم نے ان سے کوئی ڈیل کی آفر کی ہے, بلکہ خود سے خبریں ایسے بنائی جاتی ہیں. دیکھیں, میں تو وہ تو کہیں گے, وہ کہیں گے, لیکن عمران خان بھی کبھی اس نے تھوڑا سا لچک تو دکھائی ہو. زرداری نے تو لچک دکھائی, روزانہ مذاکرات کرتا رہا, وہ چھوڑتے نہیں تھے. عمران خان نے تو ایک دن بیٹھ کے لچک ہی نہیں دکھائی. وہ کہتا ہے آئین کے مطابق ہر چیز کرو. جو ہماری یہاں کی کیا نام ہے ان کا, عاصم منیر صاحب ہیں, وہ آئین کے مطابق پیچھے جائیں تو پھر آئیں. میں ان سے بات بھی کر لوں گا, لیکن اس کی شرائط سخت ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ان کو آئین کے مطابق کام کرو, تو کیسے کریں گے وہ تو نہیں کرتے. وہ تو آئین کو کھائے بیٹھے ہیں, آئین کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عاصم منیر تو آئین کی سب سے بڑی چوری ڈکیتی تو اس نے کی ہوئی ہے پاکستان کے آئین پر, ورنہ اس کا یہ حق ہے جیسے طریقے سے وہ اپنے اس ملک کو چلا رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی ساتھ لے کے پھر رہا ہو, اس کی تو جیب میں سارے پڑے ہوئے ہیں. عمران کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا. تھینک یو سر. تھینک یو.